میرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ نیت احرام کی چادریں پہننے کے فوراً بعد گھر یا ایئرپورٹ پر کی جائے۔ آپ دوران سفر ہوائی جہاز پر بھی نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاز پر میقات کی آمد سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے۔ اب آپ حالت احرام میں ہیں اور احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو چکی ہیں۔ احرام کی حالت میں یہ باتیں حرام ہیں: خوشبو لگانا، مرد کو سلے ہوئے کپڑے پہننا، ناخن کاٹنا، حجامت کروانا یا کوئی بال توڑنا، البتہ جو بال یا ناخن خود سے گر جائے اس پر کوئی دم یا فدیہ نہیں، لڑائی جھگڑا کرنا، فحش گفتگو کرنا، درخت یا گھاس کاٹنا، جانور کو ایذا پہنچانا، شکار کرنا، مرد کو سر اور چہرہ ڈھانپنا یا ٹوپی پہننا، عورت کا چہرہ اس طرح ڈھانپنا کہ نقاب یا چادر چہرے کو مس کرے، عورت کا ہاتھوں میں دستانے پہننا، مرد کا پاؤں میں ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے۔ احرام کی حالت میں چشمہ لگانا، انگوٹھی پہننا، گھڑی باندھنا، بیلٹ باندھنا، بیگ لٹکانا اور چھتری اوڑھنا جائز ہے۔ احرام اگر گندا ہو جائے تو اسے دھویا اور تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید معلومات تربیتی پروگراموں میں شرکت کر کے حاصل کیجیے۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت پہلے اپنا دایاں پاؤں اندر رکھیں اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام کے ساتھ اور درود و سلام ہو رسول اللہ پر، اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ حرم شریف پہنچ کر جب آپ کی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑے تو اپنی نظریں وہیں جما دیں اور یہ پڑھیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، اللہم زد هذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابہ، وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ او اعتمرہ تشریفا وتکریما وتعظیما وبرا۔ اے اللہ، تو سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہوتی ہے، پس ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ، اپنے اس گھر کی تعظیم، شرافت، عزت اور روب بڑھا اور ان لوگوں کی تعظیم و تکریم اور شرافت اور نیکی میں اضافہ فرما جو اس کا حج یا عمرہ کریں۔ اس کے بعد نہایت عز و انکسار سے دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد طواف کے لیے بیت اللہ کے دروازے کے قریب ترین کونے پر نصب حجر اسود کی طرف جائیں، تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ طواف کے معنی کسی چیز کے گرد گھومنے کے ہیں۔ طواف کی نیت کر کے بیت اللہ کے گرد 7 مرتبہ گھومنے کو طواف کہتے ہیں۔ طواف کے دوران باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر دوران طواف کسی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنا لازمی ہے۔ طواف کے لیے نیت ضروری ہے، دل سے نیت کرنا فرض ہے اور زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اس گوشے کے پاس جس میں حجر اسود ہے اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود آپ کی سیدھ میں ہو۔ احرام کی اوپر والی چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں، اسے اضطباع کہتے ہیں۔ اب طواف کی نیت اس طرح کریں: اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی 7 اشواط للہ تعالی عز وجل۔ اے اللہ، میں تیرے مقدس گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس لیے تو اسے میرے لیے آسان فرما دے
اور ان 7 چکروں کو جو محض اللہ تعالیٰ عز و جل کے لیے ہیں میری طرف سے قبول فرما۔ طواف شروع کرتے وقت سنت یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے۔ حج کے دنوں میں حجر اسود کو بوسہ دینا اکثر لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا حجر اسود کی سیدھ میں پہنچ کر دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف اس طرح اٹھائیں کہ ان کی پشت آپ کے منہ کی طرف ہو۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیں، اسے حجر اسود کا استلام کہتی ہیں۔ حجر اسود کی سیدھ میں مطاف کی سیڑھیوں کے عین اوپر دیوار پر ایک سبز لائٹ نصب ہے جو دور ہی سے نظر آ جاتی ہے۔ ایسی ہی لائٹ پہلی منزل پر اور چھت پر بھی نصب ہے۔ یہ لائٹ حجر اسود کی سیدھ میں ہے اور عازمین طواف کا آغاز اس لائٹ کے نیچے کھڑے ہو کر استلام کر کے کرتے ہیں۔ حجر اسود کے استلام کے بعد آپ دائیں مڑیں اور طواف اس طرح شروع کریں کہ خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو۔ طواف کے دوران مردوں کا دایاں کندھا کھلا رہے گا اور مرد پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کے شانہ ہلاتے ہوئے ذرا تیز چلیں گے۔ اس کو رمل کہتے ہیں۔ اصطباء اور رمل دونوں سنت ہیں۔ طواف کے دوران خشوع و خضوع سے دعائیں پڑھتے رہیں، جو بھی دعا یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ رکن یمانی تک تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور عبادت کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بزرگی والا، عظمت والا ہے۔ رکن یمانی کے پاس پہنچ کر اگر ممکن ہو تو اسے دائیں ہاتھ سے چھو لیں، بوسہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہاتھ لگانا مشکل ہو تو اس کی طرف بغیر اشارہ کیے گزر جائیں اور طواف کو جاری رکھیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ جب لوٹ کر حجر اسود کی سیدھ میں پہنچیں تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر استلام کریں۔ اس طرح طواف کا پہلا چکر مکمل ہو گیا۔ اب اس طرح باقی 6 چکر حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر ہی مکمل کریں۔ طواف کے دوران استلام کے سوا بیت اللہ کی طرف اپنا رخ سینے اور پشت کو قصدن نہ کریں، صرف سیدھ میں دیکھیں۔ غیر ضروری گفتگو سے مکمل اجتناب کریں۔ کسی چکر کا شمار یاد نہ رہے تو اضافی چکر لگا کر تعداد کو پورا کر لیں۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 8ویں مرتبہ حجر اسود کا استلام کریں۔ اس طرح آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ طواف کے بعد دونوں کندھے ڈھانپ کر ملتزم پر حاضری دیں۔ بیت اللہ کی دیوار کا وہ حصہ جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ہے ملتزم کہلاتا ہے۔ یہ دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے۔ یہاں اگر ممکن ہو تو دیوار کعبہ پر اپنے دونوں ہاتھ سر کے اوپر سیدھے بچھا دیں اور اپنا سینہ دیوار سے ملا دیں، اور رخسار کو بھی دیوار پر رکھیں اور خوب رو رو کر دعا مانگیں۔ اگر ہجوم کی وجہ سے ملتزم پر دعائیں مانگ